السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستو۔ پیرس میں پیری کیوری اور اس کی بیوی میڈم میری کیوری کی تجربہ گاہ ساز و سامان کے اعتبار سے بہت معمولی حیثیت رکھتی تھی، تاہم اس میں تجربے کرتے کرتے انہوں نے 1898 عیسوی میں ریڈیم دریافت کر لیا، جس نے مرض سرطان کے علاج کا ایک مؤثر ذریعہ پیدا کر دیا۔ نیز مادے کی یہ ترکیبی کے متعلق ہمیں نئی روشنی مل گئی، اور اسی روشنی میں ہم آگے بڑھتے بڑھتے موجودہ دور میں پہنچ گئے، یہاں تک کہ ذرے کو توڑنے اور ایٹم کی بے پناہ قوت حاصل کرنے کا راز بھی ہم پر آشکار ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی یورینیم کی تابکاری کے متعلق تحقیقات میں لگے ہوئے تھے۔ انہیں اچانک محسوس ہوا کہ ان کے برق نما میں روشنی کی ایسی لہریں پیدا ہو رہی ہیں جن کا کوئی سبب معلوم نہیں ہوتا۔ خوب غور اور چھان بین کے بعد ان پر آشکار ہوا کہ خام یورینیم کی تابکاری یورینیم کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ وہ تحلیل و تجزیے میں لگے رہے اور آہستہ آہستہ تابکار اجزاء کو الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر انہیں دو نئے عنصر نہایت قلیل مقدار میں مل گئے۔ ایک کا نام انہوں نے ریڈیم رکھا اور دوسرے کا بیریم۔ ان دونوں کی تابکاری بہت اعلیٰ پیمانے پر پہنچی ہوئی تھی۔ 1901 عیسوی میں میڈم میری کیوری نے محنت و مشقت سے خالص ریڈیم کو الگ کر لیا۔ طبیعیات کا ایک اصول قوت کا تحفظ ہے، لیکن ریڈیم سے متواتر حرارت اور روشنی نکلتے رہنے کی بنا پر شروع میں خیال ہوا کہ مذکورہ بالا اصول غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ آخر سائنسدان غور کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچے کہ عنصر پر برابر انحلال کا عمل جاری ہے۔ ہر ذرہ اپنی قوت باہر پھینکتے پھینکتے جو حصہ الگ کرتا ہے وہ ایک اور عنصر کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کا نام پولونیم تجویز ہوا۔ ریڈیم کے تحلیل ہونے سے جو روشنی کی تین شعاعیں پیدا ہوتی ہیں، ان کے نام الفا، بیٹا اور گیما رکھے گئے۔ الفا شعاع اور شعاع بیٹا دراصل نہایت باریک ذرے ہیں، اور گیما شعاع روشنی کی عام شعاعوں جیسی شعاع ہے۔ اسے گھڑیوں کے ڈائلوں میں ہندسوں کو روشن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ الفا شعاع کے ذرات ہیلیم سے مرکب ہیں اور ان کا چارج مثبت ہے۔ اس کے برعکس بیٹا شعاع کے اجزاء برق پارے ہیں جن کا چارج منفی ہے۔ الفا شعاع اور بیٹا شعاع ہی کو طبابت میں جسم انسانی کی حفاظت پھوڑوں پر استعمال کیا جاتا ہے جن کی جڑیں بہت گہری ہوں۔ پیری کیوری اور میری کیوری کے انکشاف کو مادے کے ذرات کی تحقیقات میں جو اہمیت حاصل ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ جب ایٹم بم کے لیے چھان بین کرتے کرتے ایک نیا عنصر سامنے آیا تو اس کا نام مذکورہ بالا سائنسدانوں کے نام پر کیوریم رکھا گیا۔ سر آغا خان نے اپنی سوانح حیات میں ریڈیم کے متعلق ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ ایران کا بادشاہ مظفر الدین یورپ گیا تو قیام پیرس کے زمانے میں اس نے ریڈیم دیکھنے کی بھی خواہش کی۔ سر آغا خان نے اپنے اثر سے کام لے کر پیری کیوری اور میری کیوری کو ریڈیم دکھانے پر راضی کر لیا۔ جہاں مظفر الدین شاہ ٹھہرا ہوا تھا، اس کی نچلی منزل میں سیاہ پردے تان کر اندھیرا کر لیا گیا۔ جب بادشاہ اور اس کے مصحاب کرسیوں پر بیٹھ گئے تو بتیاں گل کر دی گئی اور ریڈیم سامنے میز پر رکھ دیا گیا۔ ریڈیم کی چمک دمک دیکھ کر بادشاہ پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ وہ چیخنے لگا اور بولا کہ یہ مجھے قتل کرنے کی تدبیر ہے۔ دونوں سائنسدان اس پر بہت رنجیدہ ہوئے۔ بعد میں بادشاہ نے ان کے لیے خاص سنہری تگمے بنوائے، لیکن انہوں نے قبول نہ کی۔